نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج اللہ کریم کے فضل سے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی نشست ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے مختصراً حضرت عدنان کی زندگی کے متعلق آگاہی حاصل کی، اور آج ہم حضرت عدنان کے بیٹے حضرت معاذ کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، حضرت عدنان سے نور نبوت حضرت معاذ کی پیشانی میں چمکا، اور حضرت معاذ بن عدنان 20ویں پشت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ اور روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بخت نصر نے اہل عرب پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی حضرت ارمیا اور حضرت ابرخیا علیہما السلام کو وحی فرمائی کہ وہ اہل عرب کے سردار حضرت معاذ کے بیٹے حضرت عدنان کو، جس کی عمر اس وقت 12 سال ہے، اپنے ہمراہ لے آئیں اور ان کی حفاظت اور تربیت کا پورا اہتمام کریں، کیونکہ قدرت ان کی پشت سے ایک عظیم الشان نبی کو پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اور پھر فرمان الہی کے مطابق یہ دونوں پیغمبر حضرت عدنان کے 12 سالہ فرزند حضرت معاذ کو ہمراہ لے آئے اور حران کے مقام پر انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ سامعین، اس عرصہ میں حضرت معاذ کی تعلیم و تربیت کی طرف دونوں پیغمبروں نے خاص توجہ فرمائی اور انہیں اپنی آسمانی کتاب کی تعلیم بھی دی۔ ادھر کچھ عرصہ بعد حضرت عدنان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد عرب برباد اور ویران ہو گیا، تو حضرت معاذ انبیاء بنی اسرائیل کی معیت میں مکہ مکرمہ واپس آئے۔ سب نے مل کر فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت معاذ نے اپنے خاندان کے افراد کو جو یمن اور دیگر ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے، ان کو واپس بلا کر مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ سامعین، حضرت معاذ بن عدنان اپنی قوم میں ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار سپہ سالار تصور کیے جاتے تھے۔ ان کی جنگی تدبیریں اور حربی صلاحیت میدان جنگ میں قوم کے بہت کام آتی تھی۔ سوجھ بوجھ اور بے مثال ذہانت کی بدولت اعصاب شکن حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتے تھے اور فنی مہارت سے کام لے کر دشمن پر دباؤ بڑھا دیتے تھے، جس سے وہ پسپا ہو جاتا تھا۔ اس لیے نوجوانوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ ان کے زیر سایہ اور دائیں بائیں رہ کر لڑیں، تاکہ حضرت معاذ کی شجاعت و مہارت کی بدولت انہیں جان کا تحفظ حاصل رہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ معاذ کو معاذ اس لیے بھی کہا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے خلاف جنگ و جدال کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور جس کے ساتھ بھی جنگ آزما ہوئے ہمیشہ کامیاب و کامران لوٹتے تھے۔ سامعین، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی برکت تھی جو حضرت معاذ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اور محمد رضا اپنی کتاب محمد الرسول اللہ میں حضرت معاذ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جنگ و جدال کے لیے ہر وقت تیار رہتے، اور جب بھی کسی کے ساتھ معرکہ آرا ہوتے تو فتح ان کے قدم چومتی۔ آپ ابو الحرب تھے، اور البدایہ و نہایہ میں ابو العباس شاعر کا ایک عربی شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب دشمن کی مکاری اور فنی مہارت کی بدولت جنگجو نوجوانوں پر دہشت طاری ہو جاتی تھی، تو اس وقت حضرت معاذ بن عدنان دوستوں کے لیے پناہ گاہ اور سامان تسکین ثابت ہوتا تھا۔ سامعین، یہ مختصر سا تذکرہ تھا حضرت معاذ بن عدنان کی زندگی کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی نشست میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان سے محو فرمائے۔
اور ہمارے دلوں میں نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عزت و تکریم کو راسخ کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔